الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ محمد کی آیت نمبر 4 کے آخری حصے سے قرآن پاک کا درس شروع کریں گے۔ ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ۔ اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے اللہ ہرگز ان کے عمل ضائع نہیں فرمائے گا۔ عن قریب اللہ انہیں راستہ دکھائے گا اور ان کے حال کی اصلاح فرمائے گا اور انہیں جنت میں داخل فرمائے گا جس کی اللہ نے انہیں پہچان کروا دی تھی۔ یہ راہ خدا میں شہید ہونے والے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کی فضیلت ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو ضائع نہیں فرماتا۔ جنہوں نے اخلاص کے ساتھ اپنی جان قربان کر دی اور اتنا بڑا نذرانہ پیش کیا اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو رائگاں نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ ان کو بے شمار فضائل عطا فرماتا ہے۔ راہ خدا میں شہید ہونے والوں کے فضائل سے کتب احادیث مالا مال ہے اور قرآن پاک کی آیات مبارکہ میں بھی راہ خدا میں جان قربان کرنے والوں کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ میں ایک حدیث مبارک عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، فرمایا کہ شہید کو 6 خصلتیں عطا کی جاتی ہیں۔ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اسے جنت کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، حور عین سے اس کا نکاح کیا جائے گا، بڑی گھبراہٹ سے امن میں رہے گا اور قبر کے عذاب سے امن میں رہے گا، اسے ایمان کا حلہ پہنایا جائے گا۔ یہ شہید کے 6 فضائل ہیں جو اس حدیث مبارک کے اندر بیان کیے گئے۔ اور ایک حدیث مبارک میں تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شہید کے 70 قریبی رشتہ داروں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرمائے گا، یعنی 70 آدمیوں کی شفاعت شہید کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کو قبول فرما لے گا۔ یہ اس کے فضائل۔ اور یہاں پر ایک بات جو آیت مبارکہ میں فرمائی گئی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کی پہچان کروا دی، جنت میں داخل فرمائے گا جس جنت کی اللہ تعالیٰ نے اسے پہچان کروا دی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جنتی لوگوں کا تو معاملہ بڑا بلند و بالا ہے، عام جو جنتی ہیں ان کے بارے میں بھی حدیث مبارک میں یہ ہے کہ جب وہ جنت میں جائیں گے تو جنت بہت بڑی، ہمارا پورا زمین و آسمان مل کر جنت بنتی ہے، عرضها السماوات والارض، جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر، اتنی وسیع جنت، اور جنت کے اندر جانے والوں کی تعداد اربوں میں ہوگی، ارب لوگ، مثال کے طور پہ 70 ارب جائیں گے، مثال دے رہا ہوں، تعداد اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، 70 ارب لوگ جنت میں جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت میں 70 ارب محلات ہوں گے، 70 ارب محلات۔ اب اس کے اندر جنتی کیسے پہچانے گا کہ میرا گھر کدھر ہے؟ وہاں کوئی ایرو کے نشان نہیں ہوں گے کہ بھائی سیدھا جا کے یوں 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 اس طرح مڑ جاؤ، نہیں۔ جنتی جو کبھی ابھی جنت میں گئے نہیں ہوں گے وہ اپنے گھروں کو ایسے پہچانتے ہوں گے جیسے دنیا میں اپنے گھروں کو پہچانتے تھے، بلکہ اس سے بڑھ کر پہچانتے ہوں گے۔ جیسے میں اپنے گھر آؤں تو مجھے پتہ ہے جی میں فیضان مدینہ سے نکلوں گا تو سیدھا جا کے مجھے جو ہے نا فلاں جگہ سے جا کے لیفٹ کو ٹرن کرنا ہے، وہاں سے رائٹ کو مڑوں گا، پھر لیفٹ کو، اور کونے کے اوپر میرا گھر ہے۔ تو جیسے دنیا کے اندر مجھے اپنے گھر کی پہچان ہے
کہ میں کیسے جاؤں گا، اور میں پوچھ پوچھ کے نہیں جاتا کہ بھائی مجھے ذرا میرا گھر تو بتاؤ کدھر جانا ہے، ایسا نہیں۔ تو جنت کا معاملہ بھی یہ ہوگا کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ پوچھتے پھریں گے میرا گھر کدھر ہے، میرا محل کدھر ہے۔ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ان کے گھر کا نقشہ ایسا بٹھا دے گا کہ سیدھے چلتے چلتے اپنے گھر میں۔ تو یہ ہے جنتیوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی پہچان کروا دی، جو جنت میں ان کے گھر ہوں گے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ان کو اس کی پہچان کروا دی۔ اور شہیدوں کے لیے بطور خاص یہ فضیلت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی پہچان کروا دی۔ اب اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں کامیابی دے گا، کامرانی عطا فرمائے گا، تمہارے بہت سے معاملات کے اندر تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا، ایمان پر ثابت قدمی نصیب ہوگی۔ یہ ہے اللہ کے دین کی مدد کرنے کا صلہ اور بدلہ۔ اور جو آیت کے الفاظ ہیں اس میں ہے ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے۔ دین کا لفظ علماء نے مقدر فرمایا یہاں پر کہ اللہ کی مدد سے مراد ہے اللہ کے دین کی مدد۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہم اگر ناقص، کمزور اور جو ہے وہ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر ہم جیسے لوگ بھی اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے خدا کی مدد کی، یہ فضیلت ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ تو علماء کرام نے اس کے طریقے بیان فرمائے۔ صراط الجنان سے میں چند ایک صورت عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے دین کے دشمنوں کے خلاف زبان، قلم اور تلوار سے کوشش کرنا۔ زبان اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف ہو جائے، قلم اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف ہو جائے، اور اگر کسی جگہ بزور بازو خدا کے دین کی مدد کرنے کی حاجت ہو تو وہاں پر اسی طرح مدد کی جائے۔ اسی طرح دین کے دلائل کو واضح کرنا، دین کے اوپر آنے والے شبہات اور اعتراضات کو زائل کرنا، دین کے احکام، فرائض، سنن، حلال حرام کی شرح بیان کرنا، یہ بھی دین خدا کی مدد ہے۔ اسی طرح نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، یہ بھی دین کی مدد ہے۔ دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی کوشش اور جد و جہد کرنا، یہ بھی دین کی مدد ہے۔ وہ علماء جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کی ترویج و اشاعت کے لیے وقف کر دی ہیں، ان کے نیک مقاصد میں ان کا ساتھ دینا، یہ بھی دین کی مدد ہے۔ کتنے علماء ہیں جن کی زندگیاں دین کے لیے وقف ہیں، جو تقریر سے، تحریر سے ہر وقت دین خدا کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ان کا ساتھ دینا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، یہ دین خدا کی مدد ہے۔ نیک کاموں کے اندر اپنا مال خرچ کرنا، یہ بھی خدا کے دین کی مدد ہے۔ اور علماء اور مبلغین کی مالی مدد کر کے انہیں دین کی خدمت کے لیے فارغ البال کر دینا، یہ بھی دین خدا کی مدد ہے۔ کیونکہ بارہا ایسا ہوتا ہے، میرا اپنی آنکھوں کا مشاہدہ اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایسے افراد جنہیں علم کی دولت حاصل ہے، جن کا ذہن ماشاءاللہ تیز ہے، جو قوت گویائی رکھتے ہیں، اچھا بول سکتے ہیں، دین کی بھرپور طریقے سے خدمت کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر کا خرچہ کہاں سے چلانا ہے، گھر کی روزی روٹی کی فکر ہے، بچوں کو پالنے کی فکر ہے۔ وہ بیچارے سارا دن جو ہے وہ کمائی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جو تھوڑا سا ٹائم بچ جاتا ہے اس کے اندر دین خدا کی مدد کر دیتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اگر ایسے لوگوں کو، جو مخیر حضرات ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اگر ایسے لوگوں کا، ایسے علماء کا وظیفہ مقرر کر دیں کہ جناب آپ خدا کے دین کی خدمت کریں، گھر بار کے بارے میں بے فکر ہو جائیں، آپ کا جتنا خرچہ میں اٹھاتا ہوں۔ کسی فیکٹری کا مالک، کسی مل کا مالک، کوئی بہت بڑا بزنس مین، اگر چند علماء، اس نے مینیجر رکھے ہوئے، اس نے پتہ نہیں کتنے نوکر چاکر رکھے ہوئے، چند علماء
کی روزگار اپنے ذمے لے لے کہ میں ان کی خدمت کرتا ہوں، ان کے گھر کا جتنا خرچہ ہے میں ان کو دیتا ہوں، یہ اپنے آپ کو دین خدا کے لیے وقف کر دیں، یہ ہر وقت دین کا کام کریں، پھر آپ دیکھیں دین کا کتنا کام ہوتا ہے۔ تو کاش کہ ہمیں یہ سوچ بھی مل جائے کہ ہم اللہ کے دین کی مدد اس انداز میں بھی کریں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، وہ علماء، مشائخ، مبلغین، وہ ان کو فارغ البال کر دیں اور ان کو جو ہے وہ دین خدا کی خدمت کرنے کے لیے بالکل جو ہے وہ فارغ البال کر دیں، ان کو فارغ کر دیں ان کاموں کے لیے، تاکہ یہ دل جمعی کے ساتھ اور پورا وقت دے کر دین کی خدمت کر سکیں۔ اگر یہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، خدا تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو ثابت رکھے گا، پل صراط پہ ثابت قدم رہو گے، ایمان پہ ثابت قدم رہو گے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ کرے کہ کسی کو یہ سعادت مل جائے۔ اچھا پھر آج میں فرمایا ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو، تو یہاں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مدد طلب کرنا شرک نہیں، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی بھلے کے لیے ہم سے مدد طلب فرمائی کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو، تم اللہ کے دین کی مدد کرو۔ تو مدد طلب کرنا یہ کوئی شرک والا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، وہ صمد ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں، غنی عن العالمین ہے، لیکن پھر بھی اس نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں سے، اللہ کی مخلوق سے مدد مانگتے ہیں تو یہ شرک نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد کفار کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالهم، اور جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے تباہی و بربادی ہے اور اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ کے نازل کیے ہوئے کو ناپسند کیا، تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، ضائع کر دیے۔ جو خدا کے نازل کیے ہوئے کو ناپسند کرے، خدا نے کیا نازل کیا؟ قرآن، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ شریعت نازل فرمائی، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث اور اپنے فرامین کے ذریعے امت تک پہنچائی۔ اب جو پورے دین کو ناپسند کرے یا جو دین کے چند احکام کو ناپسند کرے، بیزاری کا اظہار کرے اور ان کا مذاق اڑائے، وہ اسی آیت کے اندر شامل ہے۔ اب قرآن کے احکام دیکھ لیں، سود کی حرمت اللہ تعالیٰ نے نازل کی نا، سود کی حرمت، حرام ہے سود، اللہ تعالیٰ نے نازل، پردے کے احکام اللہ تعالیٰ نے نازل کیے، بے حیائی کی حرمت اور اس کا ناجائز ہونا اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ تو جو ان کو ناپسند کرتا ہے وہ اپنا انجام دیکھ لے، جو خدا کے احکام کو ناپسند کرتا ہے کہ یہ کیسے احکام ہے، ترقی میں روڑے اٹکا دیے، روشن خیالی ساری کی ساری دری کی دری رہ گئی، جو ان کو ناپسند کرتا ہے تو اپنا انجام دیکھ لے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کفار مکہ کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، فرمایا افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها ذلك بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لهم۔ تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا تو دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا، اللہ نے ان پر تباہی ڈالی، اور ان کافروں کے لیے بھی پہلوں کے انجام جیسی بہت سی سزائیں ہیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کا مددگار ہے اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو فرمایا کہ یہ لوگ زمین میں سیر کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، تجارت کے لیے آتے جاتے ہیں، تو یہ دیکھتے نہیں کہ پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ کبھی قومیں لوط کی بستی کے پاس سے گزرے، کبھی قومیں ثمود کی بستی کے پاس سے گزرے، کبھی قومیں عاد کی بستی کے پاس سے گزرے۔ تو یہ جو بستیوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا کیسا انجام کیا، ان پر تباہی و بربادی ڈال دی۔ تو ان کافروں کے لیے جو اب نہیں مان رہے، ان کے لیے پہلے کافروں جیسی سزائیں موجود ہیں جو ان پر آ سکتی ہیں۔
تو یہ ان کافروں کو تنبیہ فرمائی۔ اب ایمان والوں کا اور کافروں کے انجام کا فرق بیان کیا۔ ایمان والوں کا انجام کیا ہے، کافروں کا کیا ہے۔ ارشاد فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم۔ بے شک اللہ ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور کافر فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ یہ ہے مومن اور کافر کا فرق۔ مومن اور صالح نیک اعمال صالحہ کرنے والا، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود، سرکار کی محبت، ولیوں سے عقیدت، ماں باپ کی خدمت، پڑوسیوں سے اچھا سلوک، غریبوں کی مدد، فقیروں کی مدد، یہ سارے اچھے اعمال۔ تو فرمایا کہ جو ایمان والا اور اچھے اعمال کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ سبحان اللہ، خوبصورت منظر، نہریں جاری ہیں۔ یہ تو ہے مومن، صالح، متقی، پرہیزگار، اچھا مسلمان۔ دوسری طرف کافر، فرمایا دنیا سے فائدہ اٹھا رہے اور کھاتے پیتے، لیکن کیسے کھاتے پیتے؟ فرمایا کما تأکل الانعام، جیسے جانور کھاتے ہیں، اور ٹھکانہ ان کا جہنم۔ اب ان کو فرمایا کہ کافر ایسے کھاتے ہیں اور دنیا کا سامان ایسے برتتے استعمال کرتے ہیں جیسے جانور کرتے ہیں۔ وجہ تشبیہ کہ جانوروں کی طرح کیا کرتے ہیں، تو علماء نے اس کی بڑی خوبصورت صورت بیان فرمائی کہ جانوروں کو کھاتے ہوئے یہ تمیز نہیں ہوتی کہاں سے کھا رہے ہیں، حلال ہے، حرام ہے، کیا ہے، جانوروں کو کوئی تمیز نہیں۔ اور جانور کھا کر غفلت سے کھاتے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارا انجام کیا ہونا ہے، ہمیں ذبح کر دیا جائے گا، ہمارا کیا بنے گا، ان کو کوئی پرواہ نہیں، بس کھانے میں لگے تو لگے ہوئے۔ تو حلال و حرام کا ان میں کوئی فرق نہیں ہے، اور غفلت سے کھاتے ہیں، انجام سے بے خبر ہیں، اور انجام کی طرف توجہ نہیں۔ اور کافر بھی یہی کرتا ہے، اسے حلال و حرام کی پرواہ نہیں۔ خدا نے شراب حرام کی ہے، خدا نے سود حرام کیا ہے، خدا نے رشوت حرام کی ہے، خدا نے کھانے پینے کی چیزوں میں بیسیاں چیزوں کو حرام کیا ہے، خنزیر حرام کیا ہے، اور بہت سے جانور ہیں جن کا گوشت حرام کیا ہے۔ تو کافروں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، حلال ہے یا حرام۔ اور پھر کافر کھاتے ہوئے اسے انجام کی بھی پرواہ نہیں کہ یہ میں کھا تو رہا ہوں، لیکن کھانے کے بعد اس کھانے کا خدا کی بارگاہ میں حساب بھی دینا ہے، تو اسے اس حساب دینے سے وہ مطلقاً غافل ہے، اس کی اصلاً نہ اس پر ایمان نہ اس کی طرف توجہ۔ تو جیسے جانور کھاتے اس طرح یہ کفار کھاتے ہیں۔ اس کی اور بھی علماء کرام نے اس کی تشبیہات بیان کی ہیں، چند ایک میں عرض کرتا ہوں کہ سچا مسلمان اس کے کھانے کا، اور جو پرلے درجے کا غافل ہے اس کے کھانے کا فرق کیا ہوتا ہے۔ سچا مسلمان کھانے سے پہلے حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے، نہیں کرتا تو یہ اس کی غفلت، لیکن جو سچا مسلمان ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، وہ حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے کہ یہ کھانا میرے لیے شرعاً جائز بھی ہے یا نہیں۔ جبکہ کافر جانوروں کی طرح حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کھاتا ہے۔ کافر کی نظر جانوروں کی طرح ہر وقت کھانے پینے پر رہتی ہے، جبکہ مومن کی نگاہ ذکر و فکر میں ہوتی ہے۔ کافر کھانے پینے کا حریص ہوتا ہے، مومن قناعت کرنے والا ہوتا ہے۔ کافر اپنے انجام سے غافل رہتے ہوئے کھاتا ہے، جبکہ مومن اپنے انجام پہ نگاہ رکھتے ہوئے کھاتا ہے، اسے آخرت کی بھی فکر ہوتی ہے۔ حلال کھانے سے شریعت نے منع نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ہمارے لیے پیدا فرمائی، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں اللہ تعالیٰ نے سب تمہارے لیے پیدا کیا۔ اس کی پھر ساتھ اس کے احکام نازل فرما دیے، جس سے منع کر دیا وہ منع ہے، جس سے نہیں منع کیا وہ حلال۔ تو فرق کہاں پر آتا ہے؟ فرق یہ ہے
کہ مسلمان کھائے لیکن غافل ہو کے نہ کھائے، کھانے سے پہلے دیکھے ذریعہ کیسا، حلال یا حرام، اور مشتبہ تو نہیں، کھانے والی چیز حلال یا حرام، کھانا کھا کے خدا کا شکر ادا کرے، کھانے سے پہلے اللہ کا نام لے، اور یہ کھانا جو ہے ایسا نہ ہو کہ غریب ترستے رہے، تڑپتے رہے، پڑوسی بھوکا مر رہا ہے اور یہ چرغے کھا رہا ہے، اور یہ جناب بڑے اعلیٰ قسم کے مزیدار کھانوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے، یہ انداز نہ ہو۔ بقیہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، ان سے لطف اندوز ہونے سے منع نہیں فرمایا، کھائیں اور خدا کا شکر ادا کریں۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ، اور کتنے ہی ایسے شہر ہیں جو تمہارے اس شہر سے زیادہ قوت والے تھے، جس سے تمہیں ان کافروں نے باہر نکال دیا، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا تو ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی، آپ غار ثور کی طرف تشریف لے چلے، تو آپ نے مکہ مکرمہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ جملے ارشاد فرمائے، اللہ کے شہروں میں اے مکہ تو اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے شہروں میں تو مجھے بھی بہت پیارا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ مکہ مکرمہ کو فرمایا کہ اللہ کے شہروں میں تو خدا کو بھی بہت پیارا ہے تو مجھے بھی بہت پیارا ہے، اگر مشرک مجھے نہ نکالتے تو میں تو اسے نہ نکلتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ اس شہر سے نکلنے پہ غم نہ فرمائیں، بے شک اللہ آپ کی عزت میں ہی اضافہ فرمائے گا اور ان کافروں کو ذلیل کرے گا۔ اور اپنی تسلی کے لیے اس بات پہ غور فرما لے کہ سابقہ زمانوں میں اس شہر سے طاقتور شہر، اس شہر والوں سے طاقتور لوگ تھے، لیکن کیا ہوا؟ ہلاک ہو گئے، کوئی مددگار نہیں تھا ان کا۔ تو اس لیے اگر یہ لوگ آج آپ کو نکال رہے ہیں تو ایسا جو ہے وہ نبیوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی قوموں نے انہیں اپنے وطنوں سے نکال دیا، اپنے علاقوں سے نکال دیا، تو آپ صبر کریں۔ اور پھر بعد میں وہ بشارت بھی سنا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں پر واپس لے کر آئے گا۔ اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم، تو جو شخص اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو، کیا وہ اس جیسا ہوگا جس کے برے عمل اس کے لیے خوبصورت بنا دیے گئے اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلے؟ یعنی ایک بندہ وہ ہے جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہے، ایمان والا ہے، اس کے پاس قرآن دلیل ہے، اس کے پاس نبی پاک علیہ السلام کا فرمان دلیل ہے، اس کے پاس نبی پاک علیہ السلام کی ذات دلیل ہے، آپ کے معجزات دلیل ہے، ایک طرف وہ، اور دوسرا وہ کہ جو برے عمل کرتا ہے اور اس برے عمل کو اچھا سمجھتا ہے، اپنی خواہشات کا پجاری ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، نفس اس کے لیے سب کچھ ہے، اپنے نفس کو اس نے خدا بنایا ہوا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ جو دلیل پہ ہے، ہدایت پہ ہے، نور پہ ہے، خدا کی طرف ہے، خدا کا ماننے والا ہے، نبی کا ماننے والا ہے، وہ کبھی بھی اس بندے کے برابر نہیں ہو سکتا جو برائی میں ڈوبا ہوا اور برائی کو اچھا سمجھ رہا ہے۔ فرمایا دونوں برابر نہیں۔ اب جو روشن دلیل پہ ہے، اچھا ہے، متقی ہے، اس کا صلہ کیا ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی چیزیں تیار فرمائی، اور اس کے مد مقابل وہ جو تاریکی میں ہے، برائیوں میں ہے اور برائی کو اچھا سمجھتا ہے، اس کا انجام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے انجام کو بیان فرما دیا۔ اور اس میں ہمارے لیے بڑی تسلی ہے کہ بعض اوقات ایسا لگتا ہے، بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے، لوگوں کو اس کا وسوسہ بھی آتا ہے کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، خدا کو ماننے والے، کلمہ پڑھنے والے، نبی کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے، اسلام کی بات کرنے والے، ہماری دنیا کا حال ہی کوئی نہیں، ہماری دنیا جو ہے وہ، ہم دنیا میں پیچھے، ترقی میں پیچھے، غربت ہے، پستی ہے، اور یہ ساری چیزیں کیا ہے یہ؟ تو اس کے جوابات تو بہت سارے ہیں۔ جیسے اس کا ایک جواب تو یہی ہے کہ یہ دیکھ لیں کہ اگر تم پستی میں ہو تو اس وجہ سے کہ اسلام پر عمل کرتے ہو، یا اس وجہ سے کہ اسلام پر عمل نہیں کرتے؟
تو پستی تو اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہے نا، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، دین، قرآن، ایمان، اسلام کی وجہ سے تو پستی نہیں، پستی تو ان پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ تو ان پر عمل کرنا شروع کر دیں، پستی جو ہے بلندی میں بدل جائے گی، ذلت عزت میں بدل جائے گی۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ بالفرض اگر اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان کے دنیا میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو کافروں کے مقابلے میں مال دنیا کم دیا اور کافروں کو زیادہ دیا، تب بھی پریشانی اور غم کی حاجت نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جو ایمان والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اگر اس پہ نظر ہو تو پھر یہ دنیا کی تنگیاں، تکلیفیں، دشواریاں اور یہ فقر اور یہ چیزیں انسان کی نظر میں کچھ حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ آدمی بھول جاتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ اب وہ جنت میں کیا تیار کیا گیا، آخرت میں کیا تیار کیا گیا ہے، آئیے آیت مبارکہ سنیے۔ ارشاد ہوتا ہے مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ۔ اس جنت کا حال جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں خراب نہ ہونے والے پانی کی نہریں، اس جنت میں خراب نہ ہونے والے پانی کی نہریں اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہ بدلے، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے، اور صاف شفاف شہد کی نہریں ہیں، اور ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے پھل اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا یہ جنتی اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے اور انہیں کھولتا پانی پلایا جائے گا تو وہ ان کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ فرمایا کہ مسلمان کا اور منکر کا فرق دیکھ لو، مومن کے لیے کیا ہے، متقی کے لیے کیا ہے۔ لفظ یہاں پر بطور خاص متقی کا بیان فرمایا گیا کہ مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال جس کا وعدہ متقیوں سے ہے، خدا سے ڈرنے والوں سے ہے۔ وہ کیا وعدہ ہے؟ اس میں پانی کی نہریں، 4 طرح کی نہریں۔ نمبر 1، اس میں پانی کی نہریں، اور پانی وہ نہیں جو باسی ہو جائے، ہمارا پانی ہے کچھ عرصہ کھڑا رہے تو باسی ہو جاتا ہے، اس میں اسمیل آنے لگ جاتی ہے، کائی جم جاتی ہے۔ فرمایا نہیں، جنت کا پانی ایسا نہیں، جنت کا پانی من ماء غیر آسن، اس میں کوئی بو پیدا نہیں ہوگی، اس میں کائی نہیں لگے گی، اس کا جو اس کی اسمیل ہے وہ اس کے اندر کچھ خرابی واقع نہیں ہوگی۔ دوسرا فرمایا دودھ کی نہریں، من لبن لم یتغیر طعمہ، جس دودھ کا مزہ نہیں بدلے گا۔ ہم ذرا ایک دن دودھ کو ذرا فریج سے باہر رکھیں، ذائقہ ہی بدل جائے گا، دودھ ہی پھٹ جائے گا۔ لیکن فرمایا کہ جنت میں جو دودھ کی نہریں ہیں اس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ تیسرے نمبر پہ شراب کی نہریں، شراب کی نہریں، اور وہ شراب کیا ہے؟ فرمایا لذت ہی لذت ہے، نہ اس میں نشہ، نہ سر چکرانا، نہ بعد میں الٹیاں آنا، نہ سر گھومنا، نہ ادھر گرے پڑو نہ ادھر گرے پڑو، بس لذت ہی لذت ہے، اور اس میں دوسری قسم کی چیز ہی نہیں ہے، وہ سراسر لذت ہے۔ اس میں سرور تو ملے گا، نقصان کوئی نہیں، خسارہ کوئی نہیں، سر چکرانا کوئی نہیں، اس کے اندر کسی قسم کی تکلیف نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، لذت ہی لذت ہے۔ یہ ہے جنت کی شراب، اور یہ شراب کیا ہے؟ نہریں جاری ہیں، نہریں جاری ہیں، جام بھر بھر کے جتنے مرضی پیتے رہیں۔ اور پھر اس میں مزید کیا ہے؟ فرمایا کہ صاف شفاف شہد کی نہریں، شہد
صاف شفاف، دنیا کے شہد کی طرح نہیں کہ بعض اوقات تو اس میں اسمیل سی آ رہی ہوتی ہے، بعض اوقات اس میں وہ تھوڑا سا جو ہے اس میں ذرات آ رہے ہوتے ہیں، اگر اس کی جو صفائی ہے، اس کو جو ریفائن کرتے ہیں، اگر وہ پراپرلی نہیں کیا گیا تو اس کے اندر وہ ہلکے ہلکے ذرات آ رہے ہوتے ہیں، وہ بے مزہ کر دیتے ہیں طبیعت کو۔ لیکن جنت کا شہر، سبحان اللہ، جنت کا شہر خدا نے بنایا ہی ایسا ہے، عسل مصفا، صاف شفاف، ایک ذرہ برابر اس کے اندر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی کہ جس کی وجہ سے آدمی کو بے مزگی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو یہ ہے جنت، یہ ہے جس کا خدا نے متقیوں سے وعدہ کیا ہے۔ کاش کہ ہمیں تقوی کی دولت نصیب ہو جائے، ہم متقی بن جائیں، خدا سے ڈرنے والے بن جائیں، گناہوں سے بچنے والے بن جائیں، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے والے بن جائیں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں یہ جنت کی نعمتیں عطا فرمائے۔ ہمارے لیے پانی کی نہریں، صاف شفاف پانی، دودھ، شہد، شراب کی نہریں۔ دنیا کی شراب کے اوپر جو ہے وہ لوگ مرتے ہیں، گندگی، غلاظت، گلا سڑا ہوا جو ہے پھلوں کا وہ نچوڑ، جس کو جیسے تیسے کر کے جو ہے نا اس کو شراب بنا دی جاتی ہے، پی کے گاڑی چلائے تو گاڑی ماریں گے، جہاز چلائے تو جہاز کو گرا دیں گے، روڈ پہ چلیں گے تو نالی کے اندر گرے پڑے ہوں گے۔ اس شراب کا کیا فائدہ؟ پھر وہ شراب جگر علیحدہ خراب کرے، گردے علیحدہ فیل کرے، پیٹ کا علیحدہ ستیہ ناش کرے، السر اس کی وجہ سے ہو، دماغ اس سے کام نہ کرے، میاں بیوی میں طلاق اس سے ہو جائے، ماں بہن کی تمید اس سے باقی نہ رہے۔ تو وہ شراب خانہ خراب جو ہے وہ لوگ پیتے ہیں۔ ایسی شراب پہ لعنت بھیجیں، آخرت کی شراب، جنت کی شراب، اس کی طرف توجہ دیں۔ اور حدیث مبارک یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو دنیا میں شراب پیے گا میں آخرت کی شراب اس پہ حرام کر دوں گا۔ آخرت میں شراب نہیں ملے گی اسے جو دنیا میں شراب پیے گا۔ ام الخبائث، خبیثوں کی جڑ بنیاد ہے، خباثتوں کی جڑ بنیاد ہے۔ تو اس شراب سے توبہ کریں۔ یہ شراب جو ہے یہ اس کا انجام اور اس کا وبال بڑا سخت۔ فرمایا کہ جو دنیا میں شراب پیے گا جہنم کے اندر جہنمیوں کے زخموں کی پیپ اسے پلائی جائے گی۔ یہ ہے شراب کی غلاظت اور گندگی جو دنیا کی شراب آدمی پیتا ہے۔ اور جو یہ چھوڑتا ہے خدا کی رضا کے لیے اور اس کے قریب نہیں جاتا، اس کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا، ہاتھ نہیں لگاتا، خدا اسے جنت کی شراب طہور پلائے گا۔ وہ جنت کی اسے وہ شراب پلائے گا جسے فرمایا کہ لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے لذت ہی لذت ہے، مزہ ہی مزہ ہے، مزہ ہی مزہ ہے اس کے اندر۔ تو لہذا یہ جو ہمارے معاشرے میں شراب اتنی عام ہو گئی کہ اب تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے دیگر گناہ معاشرے میں اتنے رچ بس گئے کہ اب ان کا گناہ ہونے کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے۔ شراب کا معاملہ اس طرح ہوتا جا رہا ہے۔ وہ مسلمان جو مغربی ممالک میں، کفار کے ممالک میں رہتے ہیں، کتنی بڑی تعداد ہے جو شراب پیتی۔ ہمارے مسلمان ملکوں میں، پھر اسی طرح غیر مسلم ملکوں میں، لیکن مسلمان ملکوں میں بھی یہ ہیپی نیو ایئر نائٹ جو ہوتی ہے، یہ سال کی آخری رات، کتنی شراب پی جاتی، عید کے موقع پہ کتنی شراب پی جاتی ہے۔ اسی طرح اور کوئی فنکشن آتا ہے، کوئی انڈیپینڈنس ڈے آتا ہے، کوئی ملکی دن آتا ہے، کتنی شراب پی جاتی۔ یہ بسنت وغیرہ ہمارے ملک میں مناتے ہیں، کتنی شراب پی جاتی، پارٹیاں ہوتی ہیں، شراب کلبوں کے اندر شراب چلتی ہے، اور اس طرح کے کتنے ادارے ہیں جن کے اندر شراب کھلے عام چلتی ہے۔ تو اس شراب سے غلاظت سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر لیں، اس کو کبھی ہاتھ نہ لگائیں، اور ان اعمال میں لگ جائیں، تقوی میں، خوف خدا میں، کہ آخرت کی شراب نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کی دولت نصیب فرمائے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ایک طرف یہ لوگ ہیں جن کے لیے یہ نعمتیں ہیں، اور ان کے مد مقابل وہ شخص ہے کہ جسے ہمیشہ ہمیشہ آگ میں، جہنم کی آگ میں رہنا ہے، جسے کھولتا پانی، گرم، انتہائی گرم پانی پلایا جائے گا، جو اس کے اندر جائے گا تو آنتوں کے ٹکڑے کر دے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ فرمایا کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ کہاں وہ جسے دودھ، شہد، شراب، پانی کی نہریں جس کے لیے جاری ہیں، اور کہاں وہ کہ جس کو اتنا کھولتا گرم پانی آگ میں پلایا جائے گا کہ اس کے اندر کی، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے انتڑیاں نکل جائیں گی۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ اسی طرح مومن اور کافر برابر نہیں، کہ یہ انہی کا انجام ہے۔
ایک طرف مومن کا بدلہ ہے، جزا ہے، دوسری طرف کافر کی سزا ہے۔ تو ان اعمال سے بچیں کہ جو اس دوسری طرف لے جانے والے ہیں، جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، اور ان اعمال کی طرف جائیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ اور اس کے لیے یہ دو کتابیں اسی نام سے بڑی خوبصورت کتابیں ہیں، جنت میں لے جانے والے اعمال، اور دوسری کتاب ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال۔ مکتبۃ المدینہ، دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ کی یہ کتابیں شائع شدہ ہیں۔ ان کتابوں کا مطالعہ فرمائیں، جنت میں لے جانے والے اعمال اور جہنم میں لے جانے والے اعمال۔ ان دو کتابوں کو پڑھ لے، جو جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں وہ کرنا شروع کر دیں، اور جو جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں ان سے بچنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ متقین کے گروہ میں شامل ہوں گے، اور وہ نعمتیں ملیں گی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائے۔ اب یہاں تک کافر اور مومن، جو کھلے مسلمان ہیں اور کھلے کافر ہیں، ان کا بیان ہوا۔ اب اس کے بعد ایک اور قسم تھی، وہ ہے منافق، جو ظاہری اعتبار سے تو کلمہ پڑھنے والے تھے لیکن اندر سے کافر تھے، دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا، بس مسلمانوں کی معاشرے میں شامل تھے، اور مسلمان اسلام کے جو ظاہری فوائد ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے وہ مسلمانوں کے ساتھ کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ اب یہاں پر ان کا بیان کیا جاتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ۔ اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اے حبیب تمہاری طرف کان لگا کر سنتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ لوگ تمہارے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو علم والوں سے کہتے ہیں ابھی انہوں نے کیا کہا، ابھی نبی نے کیا کہا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، اور یہ لوگ اپنی خواہشوں کے تابع ہو گئے۔ یہ منافقوں کا طریقہ تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے بڑی توجہ سے بیٹھے ہوتے کہ جیسے بڑے غور سے سن رہے ہیں۔ لوگ ان کو سمجھتے کہ یار بڑے ماشاءاللہ یہ تو بڑے توجہ سے سننے والے ہیں، لیکن یہ باہر نکلتے تو مذاق اڑانے کے طور پہ جو اہل علم حضرات تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھتے ہیں یہ ابھی نبی نے کیا فرمایا، تو سمجھ نہیں آ رہی کوئی باتیں نا، یعنی یہ مذاق اڑانے کے لیے کہ یار یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ ان کا طرز عمل، منافقانہ طرز عمل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی اور یہ اپنی خواہشات کے تابع ہو گئے۔ اب اگلی آیتوں میں ان کی مزید وعیدیں اور مذمتیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے اور قرآن کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔